بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل طریق اسلام میں انبیاء اور اس کی قوم میں اس کی قسط نمبر 15 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کی ہم اس قسط میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رکھا گیا یا زمین کے کسی باغ میں۔ علامہ ابن عطیہ لکھتے ہیں، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد باڑ ہو۔ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ جنت الخلد تھی یا ان کے لیے کوئی باغ تیار کیا گیا تھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں تھی، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو جنت الخلد میں داخل ہو جائے وہ اس سے نہیں نکلتا، اور یہ محال ہے۔ البتہ حدیث میں ہے کہ یہ بطور ثواب کے جنت میں داخل ہوئے اور ان سے نہیں نکلے گا، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ابتدا جنت میں داخل ہوگا، جنت سے نکلنا محال نہیں ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں نکلے گا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، معتزلہ اور قدریہ کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رہنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان کو عدن کے ایک باغ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جنت الخلد میں ابلیس نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت الخلد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ واقعہ میں کہ وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، نہ گناہ کی بات کریں گے۔ اور فرمایا سورہ انبیاء 35 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے وہ اس میں نہ کوئی بہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹی بات۔ اور فرمایا سورہ الحجر میں 48 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے انہیں وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جنت میں جھوٹ بولا اور وہ بےہودہ بات کی، اور آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو ان کی معصیت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی یہ صفت اس وقت ہوگی جب قیامت کے بعد لوگ بطور جزا کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ جنت دار الخلد اور ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رکھنا چاہے گا، اور جن کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے، وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل آئیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں گئے اور پھر باہر آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معروف جنت میں داخل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، آپ وہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ علیہ السلام میں اتنی پسندیدہ روح پھونکی اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور آپ علیہ السلام کو اپنی جنت میں رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 335 میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دار الخلد میں رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رکھا گیا، جس پر نص موجود ہے، اور قرآن کی صحیح آیت مبارکہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دنیا میں ظاہر فرمانا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ہم اگر ذکر کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا، مگر شیطان لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تنہا پھرتے تھے، اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا، جس سے مجھے انس حاصل ہوتا، دوسرے
جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی، جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور اس سے انن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت نکالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اس کو کہ حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان کو وحشت ہوتی تھی، اور ان کو جس سے ان کو سکون ملے۔ ایک دن وہ سو گئے، جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہے؟ اس نے کہا عورت۔ پوچھا تم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم علیہ السلام اس کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حوا علیہ السلام۔ پوچھا آپ علیہ السلام اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ہی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں چاہو خوب کھاؤ۔ حافظ ابو القاسم علی بن الحسن بن عصا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام نے سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گھبراتے تھے اور ان کی کوئی بیوی نہیں تھی جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ ایک دن وہ سو گئے، بیدار ہوئے تو ان کے سرانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ تاکہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں سے نے پوچھا اے آدم علیہ السلام اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا آپ علیہ السلام نے اس کا نام حوا کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ ہی زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے فراغی سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا نہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس تفسیر نعیمی میں یہ واقعہ اس طرح ہے حضرت آدم علیہ السلام تنہا زمین پر پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا کو موجود پایا تو اسے ہاتھ لگانا چاہا تو حکم ہوا کہ اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا اے خالق باری تعالیٰ اس کا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 10 بار درود شریف، دوسری جگہ 70 بار درود شریف پڑھنے کا فرمایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ چنانچہ فرشتوں کی گواہی سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ تفسیر نعیمی میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائے۔ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا اس لیے ہے کہ یہ لفظ ہی سے بنا ہے جس کے معنی ہے زندہ، چونکہ زندہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی یا ہر انسان کی والدہ ہیں، اس لیے انہیں کہا گیا۔ یا یہ لفظ ہود سے بنا ہے جس کے معنی ہے سرخی معیاری، یہ سیاہی، چونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ عربی میں عورت کو امرہ کہتے ہیں کیونکہ وہ امرہ یعنی مرد سے بنی ہے۔ اس کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بے پردہ ہونے میں آر یعنی شرم ہوئی تھی، اس لیے شرمگاہ کو بھی عورت کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کا قد اور عمر مبارک میں اگر بات کریں تو حضرت حوا علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا اور عمر مبارک 997 سال تھی۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کا قد بھی 68 ہاتھ کا تھا، اس کی عمر 997 سال ہوئی۔
خیال رہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے جہاں آج مکہ معظمہ آباد ہے، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کہاں پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پیدا ہوئی وہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے، ان کی پسرے سے ان کو پیدا فرمایا گیا۔ لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے روایت فرمائی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو نوری لباس پہنایا، اس کے سر پر تاج رکھے ہوئے سونے کے تخت پر بٹھایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ کیا اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچایا گیا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔